السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ محترم اسلامی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حاضرین درس، آج فی الحقیقت یہ سیرت صحابہ کی تیسری مجلس اور دوسری کڑی ہے۔ سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہم نے شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ و تولیہ سے 2 حلقوں پر مشتمل کافی تفصیلی ان کی سیرت کے متعلق گفتگو سنی، لیکن پھر آپس کے تبادلہ خیال سے یہ طے پایا کہ ان برگزیدہ شخصیات کی سیرت کے اتنے گوشے ہیں کہ اگر ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ان کے سیرت کے ہر گوشے کے لیے ایک حلقہ چاہیے اور کئی حلقوں پر پروگرام مشتمل ہو جائے جو شاید سامعین کے لیے زیادہ مناسب اور موزوں نہ رہے۔ تو یہ طے پایا کہ ایک نشست میں ایک صحابی کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں ان کو اجاگر کر دیا جائے، کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کوشش یہ ہو کہ 1 گھنٹے کے درس میں ایک صحابی کی سیرت کو مکمل کر لیا جائے، یا اگر اس سے کم و بیش کچھ وقت لگے تو لیکن حلقہ ایک رہے۔ آج جس شخصیت کی بات ہم لوگ سنیں گے، خلیفہ راشد ثانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے والد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کی سیرت کی ابتدا ان کے نام، نسب، لقب اور ان کا جو کچھ اسلام سے پہلے کا ان کے زندگی کے حالات تھے اور اسلام کے بعد جو کچھ ان کی زندگی میں تبدیلیاں ہوئیں، سننے سے پہلے اس شخصیت کے بارے میں غور کرو جس کی سیرت کو پڑھنے کے لیے آج تک کے دنیا کے دانشور ہمیشہ خواہش مند رہتے ہیں کہ ہم عمر کی سیرت کو پڑھیں، اور خاص طور سے ان کے زمانہ خلافت میں ان کے طریقۂ خلافت کو، خاص طور سے ان کی جو سیاسی اصلاحات نہیں بلکہ کہا جائے کہ سیاسی ایجادات تھیں، ان کو دیکھا جائے۔ آج تک رہتی دنیا کے لیے اتنی ہی کارگر ہے، بھلے 14 صدیاں اس پر گزر چکی ہیں۔ تو آئیے ہم ان کے نام و نسب سے متعلق سنتے ہیں اور اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔
نام ان کا عمر ابن الخطاب ابن نوفل ابن عبد العزہ ابن رباح ابن عبداللہ ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب العدوی القرشی ہے، قریش کے قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ کنیت ابو حفص ہے، اور اکثر لوگوں نے کہا ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو ابو حفص کہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ شعر کے ناموں میں سے ایک نام حفص ہے، اور ان کی بہادری کی بنا پر ان کی کنیت ابو حفص پڑی تھی۔ بہرحال یہ ان کے نام اور کنیت کے تعلق سے۔ لقب کی جہاں تک بات آئی، برادرم ذبیان حفظہ اللہ نے کہا کہ ان کا لقب فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے بے حد فرق کر دینے والا، دو چیزوں کے درمیان تفریق کی ایک لکیر، ایک لائن کھینچ دینے والا شخص۔ اور ان کا نام فاروق کیوں پڑا، اس سلسلے میں بھی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی، جس طرح سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی دعوت جو اب تک خفیہ تھی، پوشیدہ طور پر اور سری اور مخفی طور پر لوگوں کے درمیان پہنچائی جاتی تھی، ان کے اسلام لانے کے بعد اس دعوت کو اعلانیہ طور پر خود ان کے ہی اقدام پر اس کو اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانے لگا، تو اس لیے یہ فاروق کہلائے۔ اور اس کا تھوڑا سا اور تذکرہ انشاءاللہ ان کے اسلام کے واقعے پر اور اسلام کے بعد لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ کہا اور اس کے جیسی باتیں ان سے دو موقعوں پر صادر ہوئیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی اور ان کے اسلام لانے کے بعد بھی۔ ان کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم المخزومیہ تھا، یہ بنو مخزوم کی تھیں۔ ولادت کے سلسلے میں خود ان سے مروی ایک روایت آتی ہے کہ میں بعثت نبوی سے 30 سال پہلے پیدا ہوا، اور امام نووی کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش ابرہہ والے ہاتھی والے واقعے کے 13 سال بعد ہوئی، اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ سن 6 نبوت میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے 6 سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کا واقعہ آپ لوگ بہت مشہور ہے، سنتے ہیں، اور اس پر اگلی کڑی میں ہم آئیں گے۔ پہلے ان کی بیویاں اور ان کے بچوں کے تعلق سے کچھ باتیں سنی جائیں۔ ان کی پہلی بیوی زینب بنت مظعون تھیں، ان سے 3 اولادیں ہوئیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبد الرحمن الاکبر اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین۔ دوسری بیوی ان کی ملیکہ بنت جرول تھیں، ان سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں انہیں طلاق دے دی تھی۔ پھر قریبہ بنت ابی امیہ المخزومی سے شادی کی، انہیں بھی طلاق دے دی۔ پھر ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام سے شادی کی، ان سے ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، اور بعد ازیں انہیں بھی طلاق دے دی تھی۔ پھر ایک بیوی ان کی ام کلثوم بنت ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سوتیلی بہن، نہیں سگی بہن، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ تو یہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب سے ان کی 2 اولادیں ہوئیں، زید اور رقیہ۔ اور یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت ابوبکر کی بھی ایک بیٹی تھیں جن کا نام بھی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی پر وہ کن وجوہات کی بنا پر آمادہ نہیں ہوئی، تو ان سے ان کا نکاح نہیں ہو پایا تھا۔ ام کلثوم بنت جرول ابن مالک، یہ تیسری ام کلثوم ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آئی، اور وہ دوسری ایسی جن سے انہوں نے شادی کی۔ ان سے بھی ایک بیٹے پیدا ہوئے زید الاصغر کے نام کے، اور دوسرے بیٹے عبید اللہ کے نام کے پیدا ہوئے۔
ساتویں خاتون جو آپ کی زندگی میں آئیں جمیلہ بنت ثابت، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ، عین اور الف اور صاد اور یا اور گول جو ہے تائے مربوطہ کے ساتھ عاصیہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، آپ عاصیہ نہیں بلکہ آپ جمیلہ، ان کا نام بدل دیا تھا. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عاصم پیدا ہوئے. آٹھویں خاتون لہیہ، یہ ام ولد تھیں، لونڈی تھیں. ان سے ان کے بیٹے عبد الرحمن الاوسط پیدا ہوئے، اور ایک دوسری ام ولد اور تھیں، ایک دوسری لونڈی، ان سے عبد الرحمن الاصغر پیدا ہوئے. تو گویا عبد الرحمن نام کے آپ کے 3 صاحبزادے تھے. نویں خاتون ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام ہیں. ان سے ایک اور بچی فاطمہ نام کی پیدا ہوئی. اور 10ویں خاتون فقیہہ ہیں. ان سے حضرت عمر کی سب سے چھوٹی بیٹی زینب پیدا ہوئی. اور 11ویں خاتون جن کا نام سیرت نگاروں نے شمار کرایا ہے عاتقہ بنت زید ہیں. ان سے عیاض ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر زمانہ جاہلیت میں عاقر نامی ایک پہاڑ کے دامن میں ان کا گھر تھا. وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، اور شخصیت کا اثر اسے کہتے ہیں کہ اب لوگ اس پہاڑ کو جبل عمر کے نام سے جانتے ہیں. جو حجاج مکہ گئے ہوں گے، حرم شریف سے زیادہ دور نہیں ہے وہ پہاڑ، تو جبل عمر کو شاید ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہو. اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے اور ان کی بعض شباہت اور صفات کی طرف. لمبے تڑنگے انسان تھے، طویل القامت، اور اتنے لمبے تھے کہ اپنی لمبائی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کھڑے رہیں تو ایسا محسوس ہو دور سے کہ یہ سواری پر ہیں. ایسا لگے جیسے بہت سے لوگ مطلب مافوق الفطرت لمبائی کے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ باقی لوگ تو کھڑے ہیں اور یہ سوار ہیں، تو دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں. گنج تھا، سر پہ بال نہ تھے، لہیم شہیم انسان تھے، لمبائی کے ساتھ ساتھ تنومند بھی تھے. گورے چٹے تھے، مگر ان کے زمانے میں، جوانی میں یا نوجوانی کی ہی عمر میں مکہ میں قحط پڑا، اور اس میں انہوں نے اچھی غذائیں چھوڑ دی تھیں، گوشت اور روغن وغیرہ، جس سے کہ ان کی رنگت کچھ متاثر ہوئی اور رنگ سانولا ہو گیا. چہرے پر گھنی داڑھی تھی، چہرے پر گھنی داڑھی تھی. داڑھی کے کناروں کے بال زردی مائل سرخ تھے، اور بعد میں جب ان کے داڑھی کے بال سفید ہونے لگے تو مہندی لگا کر کے ان کا خضاب کرتے تھے اور ان کو اسی رنگ کا زردی مائل سرخ کر لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت کا اندازہ اسی سے لگائیے. کچھ چیزیں ان کے اندر ایسی تھیں جو ان کو واقعی دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے لکھا کہ کانا اعسر ایسرا، کہ وہ ایسے شخص تھے جو دونوں ہاتھوں کے استعمال سے اپنا کام کر لیتے تھے. یعنی ان کے دونوں ہاتھ برابر طریقے سے چلتے تھے. جیسے عام طور سے ہم لوگ دائیں ہاتھ کے یا بائیں ہتھی، جس کو لیفٹی کہا جاتا ہے، ہوتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر لیتے تھے. شخصیت بہت باوقار اور باروب تھی. دیکھنے والا ان کی شخصیت سے ہی مرعوب ہو جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا نہیں تھا کہ سوسائٹی کے ایک معطل سے یا عام سے انسان تھے. بنو عدی کا قبیلہ اپنی ایک شان رکھتا تھا قریش میں، اور اس قبیلے کے ذمہ قریش اور دیگر لوگوں کے درمیان، جن کے درمیان جنگ رہتی تھی یا حالت امن میں بھی اگر کوئی بات چیت کرنے کا موقع آتا تو یہی سفارت کے فرائض انجام دیتے تھے. دونوں کے درمیان کورسپونڈنس یہی کرتے تھے، بات چیت کا فریضہ ان کے ذمے تھا. اسلام لانے کا جو واقعہ ہے، بھائی ذبیان نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ عمر کے اسلام کو عزت بخش. اور بعد میں روایت میں آتا ہے کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ما زلنا معززین منذ اسلم عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہم ہمیشہ باعزت ہی رہے،
ہمیں کبھی ذلت و خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسلام لانے کے واقعے میں وہ حدیث مختلف روایات سے آئی ہے، جو روایت میں نے آج کے لیے منتخب کی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین عمر بن الخطاب و عمرو بن ہشام، کہ اللہ تو اسلام کو دو میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے عزت بخش دے، ایک تو عمر بن الخطاب ہیں اور دوسرے عمرو بن ہشام جو ابو جہل کا نام تھا، کہ یا تو ابو جہل کو توفیق دے، ہدایت دے اسلام کی، یا عمر کو دے تاکہ اسلام کو کچھ قوت حاصل ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ پھر ایک دوسرا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن یہ رات میں نکلے کہ میں آج مسجد حرام اللہ کے رسول سے پہلے پہنچوں گا اور اللہ کے رسول کی نماز اور تلاوت وغیرہ دیکھوں گا، تو دیکھا اللہ کے رسول ہی پہلے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحاقہ ملحقہ کی تلاوت کرتے سورہ حاقہ کی، تو جب یہ کوئی تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قائم کرتے، سوچتے یہ تو شاعر لگتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے وما ہوا بقول شاعر، اور جب یہ سوچتے کہ یہ ہماری بات کیسے جان گئے تو کاہن لگتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے تلاوت وما بقول کاہن، تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، اور تبھی سے اللہ کی ہیبت اور اسلام کی صداقت دھیرے دھیرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں گھر کرنا شروع ہو گئی تھی، اسلام کا بیج ان کے دل میں پڑ گیا تھا۔ لیکن غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو بہت تھا کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں کے درمیان تفریق مچا دی ہے، لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر اس نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اچھا خاصا اختلاف ہو رہا ہے۔ تو ایک دن یہ تلوار لے کر کے نکلے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کے قتل کے ارادے سے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ان کی عادت تھی، یہ یوں ہی نکلے تھے، ارادہ تھا اسلام لانے کا، لیکن مسلح ہو کر چلنے کی عادت تھی تو مسلح ہو کر نکلے۔ بہرحال تو ایک شخص ان سے ملا نعیم ابن عبداللہ نام کا، اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو کہا کہ جا رہا ہوں محمد کی خبر لینے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنے بھائی سعید ابن زید اور اپنی بہن فاطمہ کی خبر لے لو۔ وہ دونوں صابی ہو گئے، یعنی بے دین ہو گئے۔ تو یہ ان کے گھر پہنچے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ اور روایتوں میں دو طرح کی باتیں، ایک میں سورہ حدید کا تذکرہ ہے، ایک میں سورہ طٰہٰ کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ سورہ طٰہٰ یہ مکی ہے اور سورہ حدید مدنی ہے، تو سورہ طٰہٰ ہی کی تلاوت کر رہے تھے کیونکہ حضرت عمر کا اسلام مکے میں ہے۔ تو انہوں نے جب تلاوت کی آواز دروازے سے سنی تو پوچھا آپ لوگ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ لیکن ان ساری روایات میں سے ترمذی والی جو روایت اللہ کے رسول کی دعا کی ہے اس کو ائمہ نے صحیح قرار دیا، باقی ساری روایتیں کی سند منقطع ہے یا اس میں کوئی راوی ایسا ہے جو ناقابل اعتبار ہے۔ تو ان سارے قصوں کو اکرم ضیاء العمری جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں جدید دور کے، انہوں نے کہا ان سارے سیاق سے استناس کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری وجوہات، اور مولانا سیف الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی جانب ہیں کہ یہ ساری وجوہات مل کر کے ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ تو انہوں نے وہ صحیفہ مانگا، ان کی بہن نے کہا، اس میں کچھ جھگڑا ہوا، انہوں نے مارا، زد و کوب بھی کیا، زخمی ہو گئی، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال وہ صحیفہ لیا اور پڑھتے گئے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ یہ آیات سننی تھیں کہ دل میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، وہاں سے سیدھے دار ارقم گئے، اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ اور کسی نے ان کا شانہ پکڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا اور کہا چھوڑ دو عمر، کہ ہم پوچھتے ہیں عمر سے کس ارادے سے آئیں، اور انہوں نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تھی۔ اسلام لانے کے بعد یہ اپنے ننیحالوں میں گئے، آتا ہے کہ ماموؤں کے پاس گئے، سب سے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ہر کوئی ان کے اسلام کی خبر سن کر کے دروازہ بند کر لیتا تھا، کوئی ان کی بات سننے کے لیے یا ان کی طرف کوئی توجہ دینے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ میں آئے اور سوچا کہ اپنے
اسلام کا اعلان کیسے کریں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک شخص ہے جس کے پیٹ میں کوئی بات پچتی نہیں ہے، بڑا پیٹ کا چھچلا انسان ہے، آپ جا کر کے بس اس سے کہہ دو کہ میں اسلام لے آیا، وہ پورے مکے میں خبر عام کر دے گا۔ حضرت عمر نے ایسے ہی کیا، جا کے اس سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی میں اسلام لے آیا ہوں، اور اس نے وہ واویلا مچایا کہ سب کو خبر کر دی کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس طرح آپ کو اسلام کی خبر پھیل گئی۔ اور حضرت عمر بھی یہی چاہتے تھے کہ میرا اسلام مخفی نہ رہے بلکہ علی الاعلان رہے۔ دار ارقم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جس دین کی دعوت ہم نے قبول کی ہے وہ دین سچا نہیں ہے؟ سب نے کہا کہ دین، اللہ کے رسول نے کہا کہ دین سچا ہے، ہماری دعوت حق ہے۔ تو کہا کہ فعلام الاختفاء، تو یہ چھپ چھپ کے کیوں دعوت کا کام ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 روز قبل حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے، ان سے 3 روز قبل حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صف میں کھڑا کیا، اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ حضرت عمر کو دوسری صف میں کھڑا کیا اور کہا جاؤ اعلان کر دو اسلام کا۔ یہ لوگ حرم شریف گئے، حضرت عمر ہر حلقے میں جا کر کے اسلام کا اعلان کرتے رہے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مسلمانوں سے کوئی تعرض کرتا، جبکہ بعض روایت میں آیا ہے کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ معمولی سی مار پیٹ کی تھی کچھ دیر تک، جو بعد میں کچھ لوگوں کے مداخلت سے ختم ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے گھر جا کر کے بھی ان سے جھگڑا کیا، جو کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر کے ختم کرا دیا تھا۔ بہرحال اسلام لائے، مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی ثابت ہوئے، اور ان سے اسلام کو جو قوت ملی وہ ان واقعات سے ظاہر ہے۔ اب تک مسلمان جو ہجرت کرتے تھے چھپ چھپا کر کے مکے والوں کی ایذا رسانیوں سے بچتے ہوئے بڑے ہی پوشیدہ طور پر ہجرت کرتے تھے، ان کو جب ہجرت کی اجازت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں کوئی کام چھپ چھپا کے نہیں کرتا۔ تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کندھے پر ڈالی، ترکش پیچھے ڈالا، بھالا کمر پہ رکھا، تیر ہاتھ میں لیا، گئے حرم شریف۔ پھر کہا سنو میں ہجرت کر رہا ہوں، اور جس کو پسند ہو کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، آئے فلاں پہاڑ کے دامن کے پیچھے ہم سے ملے۔ کسی نے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہمت نہیں کی، اور 20 لوگوں کے ایک قافلے کے ساتھ انہوں نے مدینہ ہجرت کی۔ ان سے پہلے مصعب ابن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی مدینہ پہنچے تھے، پھر یہ مسلمانوں کے اس قافلے کو لے کر مدینہ پہنچے۔ تو ہجرت بھی اعلانیہ طور پر کی، اور لوگوں کے ساتھ بالکل جرأت کے ساتھ دکھا کر کے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس کی ہمت ہو آ کر کے میرا راستہ روک کر کے دکھائے۔ شخصیت کا جب یہ جلال تھا تو عمر کا یہ جلال، عمر کی یہ صراحت، عمر کی یہ دلیری اللہ رب ذوالجلال کو بھی پسند تھی۔ ان کی منقبت میں جو حدیثیں صحیح آئی ہیں بخاری و مسلم میں، یا صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں، ان میں چند حدیثیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں، اور ایک عورت ایک محل کے نیچے بیٹھ کر کے وضو کر رہی ہے ایک نہر سے۔ تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس محل میں داخل ہو کر کے دیکھوں کہ یہ محل اندر سے کیسا ہے، کہ اچانک مجھے عمر آپ کی غیرت یاد آئی کہ آپ اپنی چیزوں پر نہایت غیور ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اس لیے میں آپ کے محل میں جنت میں داخل نہیں ہوا۔ یہ خواب کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں حضرت عمر سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ سے غیرت ہوگی، آپ گھس جاتے تو داخل ہو کر کے دیکھتے تو مجھے خوشی ہوتی، آپ سے کیسی غیرت۔ دوسری حدیث
بھی بخاری مسلم کی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے سے آ کر کے پیش ہو رہے ہیں، تو سب کے اوپر قمیصیں ہیں، کسی کی قمیص سینے تک بالکل یہاں، کسی کی سینے کے نیچے تک یہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گزرتے ہیں، پورا جبہ ہے اور دامن زمین سے لگتا ہوا گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کی تعویل کیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ان کی دینداری ہے، اتنی مکمل دینداری ہے کہ لوگوں کی دینداریوں سے کہیں بڑھی ہوئی، جہاں سینے اور پیٹ تک پہنچتی ہے ان کی دینداری قدموں سے بھی نیچے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ واللہ یا عمر ما لقیک شیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ عمر معلوم ہے قسم اللہ کی، اگر شیطان آپ کو راستے میں مل جاتا ہے نا تو آپ کا راستہ چھوڑ کر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، کسی اور راستے چلا جاتا ہے۔ اور اس روایت کا کچھ لوگوں نے پس منظر ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجا تھا، تو ایک حبشی لونڈی نے نظر مان لی تھی کہ اگر لشکر صحیح سلامت لوٹ کر کے آئے گا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر کے دف بجاؤں گی، جو پتلی چپٹی ڈھولک ہوتی ہے وہ بجاؤں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر واپس آیا، اس نے آ کر کے اپنی نظر بیان کی، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بیان کر لو، اپنی نظر پوری کر لو۔ تو دف بجا رہی تھی کہ حضرت ابو بکر آئے بجاتی رہی، دیگر صحابہ آئے بجاتی رہی، جب حضرت عمر آئے تو دف کو اپنے پیچھے رکھ کر اسی پر بیٹھ گئی کہ حضرت عمر دیکھ نہ پائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ عمر تم سے تو انس و جن میں کے شیطان بھاگتے ہیں، اور تم جب اگر کوئی راستہ چلتے ہو تو شیطان راستہ بدل لیتا ہے، تم سے شیطان ڈرتا ہے۔ ملہم تھے بھائی، زبیان نے بیان کیا کہ بہت سے موقعوں پر حضرت عمر کی تائید میں قرآن نازل ہوا، یہ ملہم تھے۔ کہا جاتا ہے کہ غیب سے ان کو باتوں کا جیسے ذہن میں آنا الہام ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں لقد کان فیما کان قبلکم من الامم ناس محدثون، کہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو غیب سے الہام ہوتا تھا۔ اگر اس امت میں کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمر ہوتے۔ تو ان روایتوں کی روشنی میں ہم حضرت عمر کی شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی منقبت تھی ان کی۔ اب قرآن جو ان کی موافقت میں نازل ہوا، امام بخاری کی روایت میں 3 موقعوں پر، اور امام مسلم نے بھی ایک روایت بیان کی اپنی صحیح میں کہ 3 موقعوں پر، لیکن امام مسلم کی روایت میں امام بخاری کی روایت سے زائد ایک واقعہ ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ 21 جگہوں پر قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر۔ جو سب سے اہم کچھ مواقع ہیں اور جو صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت شدہ ہیں، میں ان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر جب ہوا، قیدی حضرت عقیل ابن ابی طالب اور کچھ اور نامور حضرت عمر کے خاندان کے، ان کے قریبی، حضرت ابو بکر کے قریبی، اور عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، یہ لوگ قید ہو کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، عقیل کو علی کے حوالے کرو، علی اس کی گردن مار دیں، میرا جو قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، ابو بکر کے قریبی رشتہ دار کو ابو بکر کے حوالے کرو،
وہ اس کی گردن ماریں، لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ اسلام کہیں سے کمزور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان لیا اور فدیہ لے لے کر جنگ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ دوسرے دن صبح جلدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے بعد کا ماحول ہے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہوگی اللہ کے رسول کو، چلو انہی کے پاس چلا جائے۔ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، میں قربان ہوں، بتائیے آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ اگر رونے لائق بات ہوئی تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا، اور اگر رلائی نہیں آئی تو رونے کی کوشش کروں گا۔ تو کہا کہ عمر، کل آپ کا جو مشورہ تھا اسی کی موافقت میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا والی آیت چونکہ اتاری تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کا فرمان نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ جو پیڑ دیکھ رہے ہو اس کے قریب تھا ہم سے عذاب اور نازل ہو جاتا۔ تو یہ پہلا موقع تھا۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھر ہر طرح کے لوگ آتے جاتے تھے، اچھے برے سب۔ حضرت عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی ازواج پر تمام طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات پسند آئی، اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پوری پردے والی آیت نازل ہوتی ہے، اور حضرت عمر کی موافقت میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، امہات المؤمنین پردہ کرنے لگے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سودا بنت زمعہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی تڑنگی تھیں، اور یہ جب نکلتی تو عام اندھیرا بھی رہے تاریکی بھی رہے تو ان کو جاننے والے پہچان جاتے تھے کہ یہ سودا ہی ہیں۔ تو ایک مرتبہ آئے تھے حجاب سے کے نازل ہونے سے بس تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، یہ نکلیں قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، تو یہ نکلیں جانے لگیں قضاء حاجت کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور کہا کہ سودا آپ ہم سے چھپ نہیں سکتی، ہم پہچان جاتے ہیں کہ آپ ہی ہیں۔ ان کا مقصد تھا کہ آپ لوگ گھر سے نہ نکلیے، یا ایسے نکلیے کہ کوئی نہ دیکھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں کچھ گوشت کا ٹکڑا یا ہڈی وغیرہ تھی، اس کو لیے تھے، اور آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ ٹکڑا آپ کے ہاتھی میں رہتا ہے، آپ پھر آیت پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ انسانی ضرورت کے لیے آپ لوگ اپنے گھر سے پردے کے ساتھ اور سناٹے کے وقت میں نکل کے استنجا اور وغیرہ کی حاجت کے لیے جا سکتی ہیں۔ مقام ابراہیم جو تھا وہ خانہ کعبہ سے بالکل متصل تھا، بیچ میں جو اتنا فاصلہ اب ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ مصلی جو لگتا تھا پہلے کچھ ہٹ کے لگتا تھا، مقام ابراہیم کے پیچھے مصلی لگے اور وہاں امام کھڑا ہو اور وہاں نماز کی جگہ قرار پائے۔ تو جب ان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کی، یہ خواہش اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آئی، تو آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو جائے نماز بنا سکتے ہو، وہاں نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایک اور موقع ہے کہ اللہ کے رسول کی ازواج نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا کہ ہم اتنے پر گزارا نہیں کر سکتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا تھا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات تائبات عابدات، پوری آیت۔ تو اللہ کو یہ بات حضرت عمر کی اتنی پسند آئی کہ وہ پوری آیت نازل ہوئی۔ اور جو دو موقع اور ہیں ان میں سے ایک موقع یہ ہے کہ شراب کے سلسلے میں حضرت عمر کا موقف بڑا سخت تھا۔ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی خرابیاں زیادہ اور خوبیاں کم گنائیں، پھر نماز کی حالت میں شراب مت پیو۔ ہر بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی دعا ہوتی تھی،
اللہم انزل علینا فی الخمر بیانا کافیا شافیا، کہ اللہ تو شراب کے سلسلے میں ہمارے اوپر ایک مکمل تشفی بخش کوئی بات اتار دے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مائدہ کی آیت انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اتار دی فاجتنبوہ، تو یعنی اب شراب سے بچو، حرمت کی آیت واضح طور پر نازل ہو گئی، تب حضرت عمر کو تسلی انہوں نے کہا کہ الآن، کہ ہاں اب جا کر کے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اور یہ ایک موقع تھا، اور ایک موقع اور جو قابل بیان ہے کہ جب عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ چلیے میرے باپ کے تدفین وغیرہ میں شریک ہوئیے اور ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو قبر سے نکالا اور اپنے زانوں پر اس کا سر رکھا اور اپنی قمیص اتار کر کے اسے پہنائی، اور اس کے بعد ان کو پھر سے قبر میں رکھوایا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے رہے کہ اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، اللہ کا دشمن جو فلاں دن فلاں موقع سے ایسا کہتا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، مت پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اور بعض دوسری جگہوں پر ہے کہ آپ نے اگر 70 سے زائد مرتبہ بھی استغفار کیا لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس سے زائد مرتبہ پہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ مغفرت کرے گا تو میں کروں گا۔ روایات میں تھا کہ عمر گھوم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مت پڑھیے اس کی نماز جنازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے فوراً بعد آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ کبھی اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، نہ اس کی قبر کے پاس جا کر کے کھڑے ہوئیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مواقع تھے۔ اس کے علاوہ سورہ نور کی وہ آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجوہما البتۃ، یہ چاہتے تھے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو جائے، یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی موافقت میں اس کو منسوخ التلاوہ قرار دیا۔ کچھ کرامتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مارکہ نہاوند کے وقت فارس والوں سے جو آخری فیصلہ کن مارکہ ہوا اور جس کو فتح الفتوح کا نام دیا گیا، اس میں ایک لشکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، اور یہ لوگ ایک جگہ جنگ کر رہے تھے جہاں پہاڑ تھا، اور لشکر سے یہ لوگ گھرتے چلے جا رہے تھے، اور ساریہ نام کا ایک شخص اس لشکر کا امیر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے خطبہ دے رہے تھے اور اچانک چلانے لگے زور زور سے، یا ساریۃ الجبل الجبل، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس لشکر کے لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے یہ آواز وہاں سنی۔ سوچو ارض فارس، ایران کی سرزمین مدینہ سے کتنی دور ہے۔ کہا کہ ایک غیبی آواز ہمیں سنائی دی کہ ساریہ اپنے فوجیوں کو لے کر ان کی پیٹھیں پہاڑ سے لگا کر، یعنی پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھ کر مقابلہ کرو۔ تو کہا کہ اب تک ہم شکست کھا رہے تھے، جیسے ہی ہم نے یہ حکمت عملی اختیار کی ہم کو فتح ہونے لگی اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ ایک خبر 1 مہینے کے قریب بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی کہ نہاوند میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے اور فارس والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب دوبارہ وہ کبھی اسلام کے مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ کچھ کام میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر کی سیرت کو آج کے دور کا ہر صحیح معنوں میں جو سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ گاندھی جی نے بھی سنا کہ حضرت عمر کی سیرت کو کافی مطالعہ کیا تھا اور بہت متاثر تھے، تو کچھ چیزیں انہوں نے پہلے ایجاد کی، جیسے یہ جو ہمارے درمیان اسلامی کیلنڈر لٹکتا ہے جس میں اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جاتا ہے
مہینے کی تو تاریخ لکھی ہوتی ہے، سال کا اندراج نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے لکھا حضرت عمر کو کہ آپ کے فرمان ہم تک آتے ہیں، مہینے تو درج ہوتے ہیں کیونکہ اسلامی مہینے کے تو نام مقرر تھے، سال نہیں درج ہوتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا آپ کے یہاں سے کب پہنچا ہم تک آپ کے یہاں سے کب چلا ہم تک کب پہنچا، تو آپ اسلامی تاریخ متعین کر دیجئے۔ مشورہ ہوتا رہا، کسی نے کہا اللہ کے رسول کے نبوت ملنے کے دن سے، کسی نے کہا کہ پیدائش کے دن سے، کسی نے کہا کہ غزوہ بدر کے دن سے، مختلف رائے آئیں۔ پھر یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول کی ہجرت کے وقت سے تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ تو ربیع الاول کے آغاز میں آپ نے ہجرت کی تو کہا کہ اور پیچھے چلا جائے، اللہ کے نزدیک پہلا مہینہ محرم کا ہے، تو محرم اور ہجرت والے سال سے اسلامی تاریخ کی ابتدا کر دی جائے۔ تو آج تک وہی تاریخ رائج ہے۔ دوسرا کام، حضرت عمر کو سب سے پہلے انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ قرآن کو ایک صحیفے میں جمع کیا جائے۔ تو یہ کارنامہ بھی اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انجام پایا، لیکن اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا رول تھا۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف اماموں کے پیچھے الگ الگ مسجد نبوی میں قیام اللیل کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو ایک انتشار کی شکل لگ رہی، مسلمانوں میں مطلب اتحاد نہیں ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کی امامت کرائیں، اور سارے لوگوں کو انہی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مکلف کر دیا۔ اور جب لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو خوش ہو کر کے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھا یہ کام ہے۔ اور ان کا مطلب تھا کہ کتنی اچھی سنت ہم نے زندہ کر دی۔ اور اس کے بعد کچھ اور کام جو انہوں نے کیا، سب سے پہلے شراب پی کر کے بدمست ہونے والوں کو انہوں نے 80 کوڑے لگائے، اور اس کی جو تعویل کی وہ زبردست تھی کہ جب آدمی شراب پیتا ہے تو عقل و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، جب اس کی عقل ماری جاتی ہے تو اول فول بکتا ہے، جب اول فول بکتا ہے تو پتہ نہیں کس کی عزتیں اچھالتا ہے۔ تو اس لیے جو قذف کی کسی کے اوپر بدکاری کا بہتان لگانے کی سزا اسلام میں وہ 80 کوڑے ہے، تو شراب پینے کے نتیجے میں وہ بہتان تراشی کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ سب سے پہلے وہ شخص جنہوں نے راتوں میں چکر لگایا رعایا کی خبر گیری کے لیے، اور کہتے تھے کہ قسم اللہ کی اگر فرات کے ساحل پر کوئی بکری کا بچہ بھی مر جائے تو عمر کو یہ ڈر ہے کہ قیامت کے دن ان سے اس کا سوال ہوگا۔ تو راتوں میں چکر لگاتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ ایک عورت ہانڈی پر کچھ رکھ کر ابال رہی تھی، پانی تھا، اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، اس کے پاس گئے تو پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، میں ہانڈی پر پانی رکھ کر کے ابال رہی ہوں کہ یہ تھک کر کے روگ آ کر کے سو جائیں گے، میرے پاس کھانے کے لیے دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے، روتے ہوئے بیت المال آئے اور آٹا اور گھی اپنے غلام اسلم سے کہا کہ میرے پیٹھ پر لا دو۔ اسلم نے کہا کہ لاؤ میں لے چلتا ہوں۔ کہا کہ آج میرا بوجھ اٹھا لوگے، قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو اٹھانے دو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ان کے لیے کھانا بنایا، کھلا پلا کے آسودہ کیا چلے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح جانور 4 پایوں پر چل کر کے، اور جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ کھیلتے کودتے ہیں، ان بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ حضرت عمر نے اس طرح کھیلا کودا، اور جب بچے کھلکھلانے لگے تو ان کو چھوڑ کر کے آئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی لونڈیوں کو بیچنے سے منع کر دیا جس سے اس کے مالک کو اولادیں ہوئی ہوں۔ انہوں نے ہی بہت سارے نئے شہر آباد کیے، بصرہ، کوفہ اور دوسرے شہروں کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے قاضی مقرر کیے ہر جگہ۔ سب سے پہلے مصر سے کھانے پینے کا سامان بذریعہ کشتی کے جزیرہ عرب کے ساحل تک اور وہاں سے مدینہ منگوانے کا انتظام کیا۔ یہود کو جزیرہ عرب سے نکالنے کی زبردست مہم انہوں نے چھیڑی اور اس میں پوری کامیابی حاصل کی، اور مسجد نبوی میں جو زمین مٹی کی تھی اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے وقت دھول غبار وغیرہ لگتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی بجریاں بچھوا کر کے تاکہ سجدہ کرنے والوں کے پیشانی سے مٹی نہ لگے، پہلے تو بجریاں بچھوائیں۔ پھر جب حالات کا تقاضا ہوا
تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں توسیع کی، سن 17 ہجری میں مکہ نبوی میں توسیع کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پیش نظر تھا کہ مسجد کی توسیع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ کا کام یہ نہیں ہے۔ کھجور کے تنوں کے جو کھمبے تھے اس کو ہٹوا کر کے پتھر کے اور اینٹوں کے کھمبے لگوائے، اور مسجد کے سارے ارد گرد کے گھر خرید کر مسجد میں داخل کیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور امہات المومنین کے کمرے چھوڑ دیے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے گھر کی فرمائش کی تو کہا یا تو میں بیت المال سے خرید لوں، یا آپ کہیں تو کہیں اور آپ کو اتنی زمین دے دوں اور پھر بیت المال سے وہاں آپ کا گھر بنوا دوں، یا اگر آپ کی خواہش ہو تو یا آپ اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے مسجد پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ابی ابن کعب کی بات مانیں گے۔ وہاں گئے تو حضرت ابی ابن کعب نے سمجھایا، تو بہت سمجھانے کے بعد انہوں نے وہ مسجد کے لیے دے دیا تھا وہ گھر۔ سن 17 ہجری میں ہی ایک سیلاب آیا جس سے حرم مکی، حرم شریف کا اکثر حصہ تباہ ہو گیا، اور تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی میں بھی توسیع کی، اور اس سیلاب میں ایک عورت ام نحشل نام کی بہہ کر کے فوت ہو گئی تھی، تو اسی کے نام پر اس باڑھ کا، اس سیلاب کا نام سیل ام نحشل پڑا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی کی بھی توسیع کی، اس کی نیچی سی ایک چہار دیواری بنوائی، اور پہلے لوگوں کے گھروں سے لگے ہوئے حرم شریف کو آنے کے دروازے تھے، یعنی دو لوگوں کے گھروں کے بیچ میں دروازہ لگا دیا، اور اس کی چوکھٹیں لوگوں کے گھروں سے لگتی تھیں۔ تو یہ فصیل بنوائی، جب آس پاس کے گھر لے لیے تو نیچی سی فصیل بنوائی، اس فصیل میں دروازے لگوا دیے، اور حتیم جو تھا، حتیم کا حصہ وہ بہہ کر کے اس کی دیواریں آ کر کے خانہ کعبہ سے چمٹ گئی تھیں۔ دیکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوش اڑ گیا کہ اب کیسے میں، چونکہ ہجر اسماعیل یا حتیم وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، قریش نے جب جائز مال نہیں پایا تھا تو اس سے کم پر جتنا جائز تھا خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا دی تھیں، اب ویسے ہی بنتا چلا آ رہا تھا۔ تو کہا کہ کیسے پیمائش ملے گی، تو اس پر مطلب ابن ابی وداع السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ میں نے ایک رسی سے اس کو کبھی ناپ لیا تھا، اور وہ رسی میرے گھر میں ہے، اور وہ رسی لا کر کے اگر میں دے دوں تو اس کی پیمائش ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے حتیم کی چار دیواری اٹھوائی، اور خانہ کعبہ پر بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جھرنا جو پانی گرنے کے لیے جو نلکی ہے وہ لگوائی۔ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو برابر دے دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا ہوگا کہ بدریوں کو اور بعد میں ہجرت کرنے والوں کا وظیفہ ایک برابر نہیں ہوگا۔ تو بدری صحابہ کو 4000، بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کے بیٹوں کو 2000، امہات المؤمنین کو 12000، حضرت حسن اور حسین کو 5000، ان کے نانا کی قرابت کی وجہ سے ایسے ہی سب کے وظیفے مقرر کیے، اور بیت المال سے یہ لوگ پاتے تھے۔ شیر خوار بچوں کے وظیفے متعین تھے، لیکن دودھ چھوڑنے کے بعد جب ان کے دودھ پینے کی مدت ختم ہو جائے تو ان کو بھی بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا۔ ایک عورت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ اپنے بچے کو مار مار کر کے دودھ چھڑا رہی تھی، پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے پہچانا نہیں کہ خلیفۃ امیر المؤمنین ہیں، تو کہا کہ عمر تب تک بچوں کا وظیفہ نہیں دیتے جب تک دودھ نہ چھوڑ دے، تو میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ اس کو وظیفہ ملنے لگے بیت المال سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کراہ اٹھے کہ میں نے یہ کیا کیا ہے؟ کتنی ماؤں نے بچوں کا دودھ پینے کا حق صرف اس لیے چھینا ہوگا کہ ان کو بیت المال سے وظیفہ ملنے لگے۔ اعلان کیا کہ کوئی زبردستی اپنے بچوں کا دودھ نہ چھوڑائے، آج سے ہر مولود کو اس کے پیدا ہوتے ہی بیت المال سے وظیفہ ملے گا، اور ایسے ہی نہیں، راستے میں پڑے ہوئے لقیط کو، مطلب لاوارث بچوں کی اگر بھی کوئی پرورش کرتا ہے تو بیت المال سے اس کا بھی وظیفہ ملے گا۔ بوڑھے ذمیوں کا وظیفہ کا خراج معاف کر دیا تھا۔ ہوا یوں کہ کچھ واقعے ہیں جن پر
صحت کے اعتبار سے لوگوں نے کلام کیا ہے۔ میں چند ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سے جو اہم باتیں ہیں ان کی طرف آتا ہوں۔ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ کوئی مہر میں غلو نہ اختیار کرے، حد سے زیادہ مہر نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امہات، اپنی ازواج کو دیا یا اپنی بیٹیوں کا جتنا مہر لیا بس اتنا ہی مہر دیا جائے۔ تو ایک عورت نے کھڑی ہو کر کے حضرت عمر سے اس سلسلے میں حجت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آپ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ مگر یہ قصہ ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جو بہت مشہور قصہ شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے کہ دریائے نیل میں ہر سال ایک دلہن ڈالی جاتی تھی جس کو عروس النیل کہا جاتا تھا، اور تب تک دریائے نیل بہتا نہیں تھا جب تک کہ اس میں وہ لڑکی، مطلب جب تک اس کی قربانی نہ دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تو انہوں نے ایک نیل کے نام خط لکھا تھا کہ اگر تو اپنے مرضی سے بہتی ہے تو رک جا، مت بہہ، اور اگر اللہ کے مرضی سے بہتی ہے تو بلا اس لڑکی کی جان لیے تو جاری ہو جا۔ تو ایک رات میں 16 گز دریائے نیل چڑھی تھی یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات، حضرت عمر کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے واقعات ان کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں جن کی تاریخی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر اور بیان کیا جائے، ان کی جو سیاسی اصلاحات تھیں، تو ایک بار انہوں نے دیکھا کہ کوئی فوجی کی بیوی اپنے شوہر کی جدائی کی شدت سے شکوہ کر رہی ہے، کچھ اشعار پڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے عورتوں سے مشورہ کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی دوری پر کتنے دن صبر کر سکتی ہے؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ 4 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ٹھیک ہے، 1 مہینے آمد کے اور 1 مہینے رفت کے، تو 6 مہینے اب کسی بھی فوجی کی جو اسلامی محاذ پر گیا ہو اس کی ڈیوٹی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گی، 6 مہینے وہ اپنے گھر رہے گا اور 6 مہینے محاذ پر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام کیے جس کے بعد اسلام کو دنیا کے اندر ایک نئی شناخت ملی، لیکن ایک دعا وہ کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے شہادت کی موت دے اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت دے۔ اور لوگ جب آپ کو شہادت کی دعا دیتے تو ایک طرف یہ بھی کہتے کہ جزیرہ عرب پورا ہم نے فتح کر لیا اور میں اسلامی سلطنت کی راجدھانی مدینہ منورہ مدینہ نبی میں موجود ہوں، شہادت کا تصور کہاں سے ہوگا؟ ایک طرف تو میں خود تمنا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اور دوسری طرف آپ لوگ بھی دعا دیتے ہو، لیکن جو صورتحال ہے کہ میں خود اب محاذ پر جاتا نہیں ہوں، لوگوں کو بھیجتا ہوں اور یہاں بیٹھ کر کے سلطنت کی ذمہ داریاں اور امور نبھاتا ہوں، تو شہادت کی تمنا تو ہے لیکن شہادت ہوگی کیسے؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، ابو لؤلؤہ اس کی کنیت تھی، فیروز نام تھا، بڑے پیشے جانتا تھا، بڑھئی وہ، لوہار وہ، سنگ تراش وہ، بہت کاریگر انسان تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غیر مسلم کو مدینہ یا مکہ یا حدود حرم میں داخل ہونے نہیں دیتے تھے، تو بڑی سفارش کی۔ حضرت مغیرہ نے تو کہا ٹھیک ہے بھیج دو، جب اتنے کام کا انسان ہے تو شاید مسلمانوں کا کچھ بھلا ہو جائے۔ یہ مدینہ آیا، اس نے اپنا جزیہ وزیہ معاف کرنے کی کوئی بات حضرت عمر سے کہی، حضرت عمر نے اس کو تسلی دی کہ بعد میں بات کر لیں گے، غور کر لیں گے اس پر، لیکن اس کو کچھ ناراضگی ہوئی اور وہ چلا گیا۔ بعد میں اس نے ایک خنجر بنایا، عجیب و غریب خنجر، جس کے 2 پھل تھے۔ اب تو عام طور سے کہا جاتا ہے 2 دھاری خنجر تھا، یعنی دونوں طرف دھار تھی، نہیں، 2 پھلا خنجر تھا، 2 پھلا اور 2 دھاری تھا، یعنی دستہ اس کا بیچ میں تھا، ادھر بھی پھل تھا خنجر کا، ادھر بھی پھل تھا خنجر کا، اور دھار بھی دونوں جانب تھی، یعنی اگر آپ چاہیں تو اس سے 360 ڈگری پر کہیں بھی حملہ کر سکتے تھے۔ تو اپنی کاریگری کا جوہر اس نے سب سے زیادہ اس وقت دکھایا جب اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خناسی سوجھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مجوسی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے آئے اور آپ صف سیدھی کرا رہے تھے، استو صفیں سیدھی کر لو، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر، کمر پر، اور جب وہ گر گئے تو ان کے پیٹ پر کئی وار کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ 13 لوگوں کو زخمی کیا، جن میں سے 6 لوگ شہید ہو گئے اور باقی لوگ علاج کے بعد ٹھیک ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، ان کو ان کے گھر لایا گیا اور نماز کی حالت قائم تھی، نماز کی حالت میں خنجر لگا تھا، تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ بے حد ہلکی 2 رکعت نماز پڑھا کے وہ بھی آئے دیکھنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پلایا گیا۔ نبیذ چونکہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے تو وہ بھی پیٹ والے زخم سے نکل گئے، نبیذ نکل گئی، تو پھر یہ ہوا کہ پتہ نہیں خون آیا ہے کہ جو پلایا گیا تھا نبیذ وہی آئی ہے، لاؤ دودھ پلا کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ دودھ خون کا رنگ لیتے لیتے بھی تھوڑا سا وقت لیتا ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا دودھ ہی ابھی جو پلایا گیا وہی باہر آیا ہے، تو وہ واقعی دودھ ان کے پیٹ کے راستے باہر آ گیا تھا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، تو لوگوں نے ان سے فرمائش کی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کہا تھا کہ ان استخلف، صحیح مسلم کی روایت ہے، فقد استخلف من ہوا خیر منہ وان اترکہ فقد ترکہ من ہوا خیر منہ، کہ اگر میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کروں تو مجھ سے جو بہتر تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے خلیفہ نامزد کیا تھا، مجھے نامزد کر کے گئے تھے، اور اگر میں نہ نامزد کروں تو جو مجھ سے بھی بہتر تھے انہوں نے خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، اور جب اللہ کے رسول کا ذکر حضرت عمر نے کیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ خلیفہ نامزد نہیں کریں گے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا تو علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن وقاص، 6 لوگوں کو متعین کیا کہ انہی میں سے اپنا خلیفہ چن لینا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ذمہ داری سنبھالی اور سب کو قائل کر کے بعد میں حضرت عثمان کی بیعت ہوئی تھی۔ زخم لگنے کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے بعد ابھی یہ زخمی ہی تھے کہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ میں نے پچھلی بار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بیان کیا تھا تو ان کے قرضوں کا قصہ بیان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر عبداللہ کو وصیت کی تھی کہ میرے قرضے میرے مال سے، پھر میری اولاد کے مال سے، پھر میرے اگر میرے خاندان والوں سے بھی نہ پورے ہوں تو قریش سے اس میں مدد لے کر میرے قرضے ادا کر دینا۔ 86,000 تقریباً قرضہ ان کا نکلا تھا، اور ان کا ایک گھر تھا مسجد نبوی کے مشرقی جانب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اسی کو بیچا حضرت عبداللہ نے، تو اس سے ان کے قرضے ادا ہو گئے، تو بعد میں اس کو دار القضاء دین عمر کہا جاتا تھا کہ اس سے حضرت عمر کے قرضے ادا ہوئے، تو بعد میں اس کو دار القضاء کہا جانے لگا، مختصر کر کے لوگوں نے سمجھا شاید یہ عدالت وغیرہ تھی تو اس کو دار القضاء کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عدالت نہیں تھی۔ اسی گھر کو بیچ کر حضرت عمر کے قرضے حضرت عبداللہ نے ان کے بیٹے نے ادا کیے تھے۔ جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ، اور ہر جگہ میرا اور میرے ساتھی ابو بکر اور اللہ کے رسول کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے، تو میری وفات کے بعد بھی ہم تینوں ایک ہی جگہ رہیں، میری یہ خواہش ہے۔ تو حضرت عائشہ سے جا کر کے اجازت مانگو کہ اگر اللہ کے رسول کے دوسرے پہلو مجھے بھی دفن کرنے کی وہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ دیں تو اصرار مت کرنا، چلے آنا۔ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کر کے رکھی تھی، لیکن اب چونکہ حضرت عمر کی خواہش ہے تو میں ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں، ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول کے دوسرے پہلو دفن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ بات ان سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے، لیکن جب میری وفات ہو جائے اور مجھے کفنا لینا تو لے کر کے میرے جنازے کو ان کے دروازے پر جانا اور کہنا کہ عمر اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اجازت دے دیں تو حجرہ رسول حجرہ عائشہ میں مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقیع لے چلنا، عام مسلمانوں کی قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ نماز جنازہ پڑھانے کی باری آئی، جنازہ رکھا گیا،
حضرت علی اور حضرت عثمان آگے بڑھے کہ لاؤ جنازہ پڑھا دیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو روکا کہ عمارت کے اتنے حریص ہو کہ حضرت عمر ابھی دفن بھی نہیں ہوئے آگے بڑھ رہے ہو، مطلب شوق ہے کہ ہم امیر بنے ان کے بعد۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، جب حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو لوگ ان کو خلیفتی رسول اللہ کہنے لگے۔ تو لوگوں کو یہ تشویش بھی تھی کہ جب ان کے بعد خلفاء آئیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ خلیفتی رسول اللہ، تو بڑا لمبا ٹائٹل ہوتا چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر کو امیر المؤمنین کہا گیا اور اس کے بعد خلفاء کو امیر المؤمنین کہا جانے لگا۔ تو کہا کہ عمارت کا اتنا شوق ہے دونوں آگے بڑھ رہے ہو، چلو پیچھے ہٹو۔ دونوں کو پیچھے ہٹایا اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ انہوں نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی دونوں، حضرت زبیر ابن العوام، خود عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ان لوگوں نے قبر میں اتر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مکمل کی۔ اللہ ان خیر القرون کے نفوس قدسیہ سے راضی ہو اور ہمیں ان کی سیرت سے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں روئے عمل اور برسر عمل لانے کی توفیق بخشے اور ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔